یہ جو آپ کا نماز کے لیے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، یہی ہوتا ہے نماز کے لیے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، تو یہ تھوڑی دیر کی بات ہے. جب آپ ایک دفعہ چھلانگ مار کے اٹھ جائیں گے اور وضو کر لیں گے تو وضو بخود وہ سستی ختم ہے. ابھی دیکھو آج کیا ہوا ہے کہ چونکہ ذرا تھکا تو میں نے افطاری کے بعد جب مغرب کی نماز پڑھی نا تو لیٹ گئے تو نیند کا بڑا سخت غلبہ ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی تلاوت کی، پھر میں لیٹ گیا تو آنکھ لگ گئی، اتنی گہری نیند. ادھر عشاء کی اذان ہو گئی، اب اٹھا ہی نہیں جا رہا. یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو اب کیا ہے کہ بھائی نہیں اٹھا جا رہا تو یہ تو نہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیں، وہ تو پڑھنی ہے نا. تو بھائی نہیں اٹھا جا رہا تو کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں، اٹھ کے وضو کر لیں. میں اٹھا، میں نے وضو کر لیا. جب وضو کیا پھر بھی سستی ہو رہی تھی، نیچے مسجد دل، کیونکہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، نیند بہت زیادہ آ رہی تھی. تو کیا کریں بھائی؟ کچھ نہیں کریں، جا کے صف میں کھڑے ہو جائیں. وہ مؤذن صاحب نے نماز شروع کر دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو آیا، کھڑا ہو گیا. بس بھائی دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لو، بس ختم. اب جب ہاتھ باندھ لیے تو اب دل چاہے یا نہیں چاہے نماز میں داخل ہو گئے. تو اس طرح ہوتے ہوتے تو پوری تراویح بھی پڑھ لی. تو سستی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی بہت بڑی مصیبت ہو. سستی کے وقت اس وقت تھوڑی سی ہمت کر لو تو وہ سستی پھر ختم ہو جاتی. یہ تو مجھے دیر سے ختم ہوئی، ورنہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. آپ جب اٹھ کے وضو کر لیا نا تو سستی کیا ہوئی؟ ختم ہو جاتی. ارادہ کرنا مشکل ہوتا ہے، ارادے کو پورا کرنا مشکل نہیں ہوتا. اس وقت ارادہ کرنا جب موقع ہو، اس وقت ارادہ کرنا مشکل ہے، کہ اٹھنا مشکل ہے، لیکن اس کی تکمیل مشکل نہیں ہوتی. جب آ گئے نا تو آ گئے، بلکہ پھر تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے نماز میں. تو دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کیا ہے، یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ کا، وہ بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے. ان کا تہجد کا معمول تھا، روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک دن بیمار بھی تھے، تھکاوٹ بھی تھی، تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا. اب یہ پورا واقعہ ذرا غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو. اچھا، ان کا تہجد کا پروگرام ہوتا تھا تو غالباً مصلی پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے، ورنہ شیطان نا یہ ورغلاتا ہے، ابھی اٹھو گے، پھر جا کے مصلی تلاش کرو گے، پھر یہ چھوڑو یار. تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو. تو وہ انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، نیند بھی آ رہی ہے، کیا کریں؟ اب شیطان کا مقابلہ شروع. شیطان با مقابلہ انسان، کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ویسے ہی پڑا ہوا ہے، میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے تو مجھے پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا. حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا بھائی، بہت لمبی رات ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں؟ نفس سستی ہے. تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع. یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں، ان کے نہیں ہیں. شیطان کو کیا شروع کر دی؟ ٹوپی کرانا. جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ شیطان پتہ ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتے ہیں صرف ایک دن تو ناغہ کروا رہا ہوں تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا. یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے. سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع. پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد. تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے، کل فرض چھڑوائے گا. فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے، توبہ کر لینا. توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی، کتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ تو قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر جہنم میں پہنچائے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا. تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے، آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ. تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟
انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا سو جا بھائی سو جا. انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا. بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. بھائی بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا, پھر تھوڑی دیر بیٹھوں گا بس. تو کہہ رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا. بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے. آپ اس کو بتایا جائے نا 2 منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا, کہتے چلو نیند میں آ کے یوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا. اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہا ہے لیٹ جاؤ, تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا. ظاہر جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا. جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں, وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی, اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے. اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے لیٹ جاؤ. یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہوں, بیٹھے رہے تھوڑی دیر, آنکھیں واکھیں ملی, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں. تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا, ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آ کے لیٹ جاؤں گا. کیا خیال ہے اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے, چلو اتنا تو چلتا ہے. اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا. بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان ہے. تو کہہ رہے میں اٹھ کے گیا واش روم میں, واش روم میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا کیا ہے, تو شیطان نے کہا واپس. وضو خانہ ساتھ ہی تھا, میں نے کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس, ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا منہ دھو لیتا ہوں, چھپکے مار دیتا ہوں. یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا, بزرگوں نے کیا, تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا, تہجد کی پابندی ہو گئی. تو اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں گیا اور پانی کے چھپکے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے. وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہے ہیں, آ جا لیٹ جا بستر پہ یار. کہہ رہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مصلی کی طرف گیا, جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اکبر کر کے. جلدی سے کیا کیا, کیونکہ نیت باندھنے سے پہلے سوچو گے تو شیطان واپس لے جائے گا. تو بھئی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لو, پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو نیت باندھ لی تو باندھ لی نا, اب تو ہو گئی نا, اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں. اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے. تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی. نہیں آ رہی نا, تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز. آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے, تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی ہوگی. تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی کہیں انشاءاللہ. اگر تہجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا. شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو کہ یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں, تہجد چھوڑ دی, فجر تو فرض ہے. تو فجر میں آنکھ کھلے الارم لگاؤ. فجر میں اٹھنے کا طریقہ کیا ہے بھائی, تیز الارم والی گھڑی خریدو. یہ جو آج کل الارم کے نام پہ مذاق آ رہا ہے نا, اس سے تو کوئی بھی نہیں اٹھتا. گھڑی میں الارم کا ٹو 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 اور لوری سنا کے نہ کہتا ہے ٹو 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 سو جا. الارم صدر سے گھڑی لے کر آؤ پاورفل. پہلے زمانے میں ایک چابی والی گھڑی آتی تھی اور ٹرن کر کے بجتی تھی تو بس جو ہے نا مردے قبروں سے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. ایسا ہوتا تھا. ایسی گھڑی ہونی چاہیے, تیز الارم والی گھڑی ہو. اور وہ گھڑی آپ نے اپنے آپ سے دور رکھنی ہے کسی الماری کے اوپر. اگر قریب ہی رکھ لی تو بجے گی, آپ دبا کے سو جاؤ گے اس کو. تو جو آپ کے اختیار میں ہے وہ تو کرو نا. تو گھڑی آپ نے کہاں رکھی, دور الماری کے اوپر. اب جب رات کو وہ گھڑی بجے گی, اتنی زور سے بجے گی وہ کہ سب پریشان ہونا شروع ہوں گے, تو آپ بھاگے بھاگے جاؤ گے اور اس گھڑی کو بند کرو گے. تو کچھ سستی آپ کی دور ہو چکی ہوگی. پھر واپس بستر کی طرف آنے کے بجائے واش روم چلے جاؤ, وہی پھر ٹوپیاں شروع. شیطان کہہ کے سوچے, بولے یار جانے دو یار تھوڑا سا. وہاں گئے, اگر پیشاب کی حاجت ہے تو کر لو, نہیں ہے تو آپ پھر بولو کہ یار سر منہ پہ تھوڑا سا چھپکا مار لیتا ہوں, چھپکا مار کے سو جاؤں گا دوبارہ. شیطان کہے گا پھر صحیح والی نیند نہیں آئے گی. تو آپ بولو ٹھیک ہے نیند نہ آئے لیکن چھپکا تو مارنے دو نا, اور ہم اتنے بڑے سوتو ہیں کہ نیند آ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں. تو جا کے پھر تھوڑا سا چھپکا مارو. جب چھپکا مار لیا نا بڑا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. منہ پہ پانی ڈل گیا, آنکھیں کھلنا شروع.
بس جلدی سے پھر کیا کیا آپ نے؟ وضو کیا اور پھر نیند کی طرف جانے کے بجائے مسجد کی طرف جب چلنا شروع ہو گئے، پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ریورس نہیں کر سکتی، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو ہر نماز میں ایسے کر لو بھائی، ہر نماز میں ایسے کر لو۔ ایک دفعہ جب نمازی بن گئے نا تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے، جو ایک دفعہ نمازی بن جاتا ہے اسے کوئی 1 کروڑ روپے بھی دینا کہ نماز چھوڑ دو، وہ کہے گا دنیا چھوڑ دوں گا، نماز نہیں۔ نمازیوں کے حالات دیکھو نا، ایک دفعہ جب روٹین پہ آ گئے نا، بس میں نے آج تک کوئی نمازی، پکا نمازی جو ایک دفعہ بن گیا ہو، اس کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو ایک دفعہ بننا مشکل ہے نمازی، تو یہ ہمت کر کے مرد بھی اور خواتین بھی